أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بہت سے لوگ اس وقت صرف ایک اللہ ہی کو پکارنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس وقت اپنی دعا کو صرف اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں، لیکن اور جناب وہاں پر تو یہ اللہ اللہ کرنے لگ گیا، اور چند منٹ کے بعد جب یہ کنارے پہ پہنچا تو اس کے ساتھ ہی اللہ کو بھول گیا اور اللہ کے شریکوں کو پکارنے لگ گیا۔ جب اسے کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو صبر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے اور اجر حاصل کر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ کہ جو ایمان والے ہیں ان کا سمندر کے اندر، پانی کے اندر جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے، ان کا ایمان اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ سے تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو پھر ان کا ایمان کا لیول اگرچہ کچھ کم ہو جاتا ہے، وہ لیول ایمان کا نہیں رہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 31 سے 33۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باللہ الغرور۔ سورہ لقمان کی 3 آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ ان 3 آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سمندروں میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور بطور خاص کشتیوں اور بحری جہازوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی کاریگری کا تذکرہ فرمایا ہے کہ سمندر کے اندر
جو کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں، یہ ہماری نعمت اور ہمارے فضل کی بدولت ممکن ہوا ہے، ورنہ انسان کے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی اتنی بڑی کشتی کو، اتنے بڑے بحری جہاز کو جس میں سینکڑوں لوگ اور ہزاروں ٹن سامان موجود ہو، اسے دریاؤں اور سمندروں اور پانیوں کے اندر سے گزار کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتا، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے، سائنسدانوں نے اس بات کو دریافت کیا کہ یہ کشتی تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو ہی بنانی سکھا دی تھی۔ اس کے بعد جب انسانوں نے، سائنسدانوں نے دیکھا کہ کشتیاں پانی کے اوپر تیرتی ہیں، ڈوبتی نہیں ہیں، ایک نیڈل، ایک کیل، ایک سوئی، ایک چھوٹا سا پتھر، وہ تو پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، لیکن ایک اتنا بڑا جہاز، ایک اتنی بڑی کشتی، وہ سمندر میں ڈوبتی نہیں ہے۔ تو سائنسدانوں نے اس پہ ریسرچ کی، اور سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے کہ خالق ارض و سما نے پانی کے اندر ایک خاص پراپرٹی رکھی ہے، ایک خاص خاصیت رکھی ہے۔ اس خاصیت کی وجہ سے پانی اپنے اوپر تیرنے والی بڑے حجم والی چیزوں کو ڈوبنے نہیں دیتا، بلکہ جتنا اس چیز کا حجم اور والیوم ہوتا ہے، اس کے اوپر پانی اتنی ہی زیادہ اوپر کو ایک فورس اور قوت لگاتا ہے، جسے اچھال کی قوت کہتے ہیں۔ وہ پانی اسے اوپر کو اچھال کے رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ پانی کے اندر خاصیت کسی سائنسدان نے پیدا نہیں کی، یہ خاصیت، یہ پانی کی پراپرٹی اور یہ خاصیت پیدا کی ہے تو خالق ارض و سما نے پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ پاک نے اپنی یہ کشتیوں کو پانی پہ تیرنے کے قابل بنانے والی اپنی نعمت قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کشتیوں کے اندر جب انسان سفر کرتا ہے سمندروں میں، تو وہاں جب طوفان آتے ہیں تو وہاں پر طوفان کو دیکھ کر اور کشتی کے ڈواڈول ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس وقت صرف ایک اللہ ہی کو پکارنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس وقت اپنی دعا کو صرف اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے ناشکرے ہیں، یہ ایسے نمک حرام ہیں کہ جو ہی یہ سمندر سے باہر نکلتے ہیں اور وہاں جا کر وہ طوفان ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ساتھ ہی دوبارہ اللہ کے علاوہ جو انہوں نے شریک بنائے ہوتے ہیں ان کو پکارنے لگ جاتے ہیں اور سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ مشرکین کا اللہ پاک نے ایک عجیب و غریب ان کا طرز عمل اور ان کی یہ عادت بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے ان کو بدترین عہد توڑنے والے اور بدترین ناشکرے قرار دیا۔ اور پھر تیسری اور آخری آیت مبارکہ میں انسان کو اللہ پاک نے اپنے رب سے ڈرنے کی دعوت دی ہے، اور قیامت کے دن سے ڈرنے اور اس کی ہولناکیوں کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو سدھارنے کی دعوت دی، یعنی فکر آخرت۔ کیونکہ فکر آخرت اور اللہ کا ڈر اور قیامت کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو راہ راست پہ لا سکتی۔
اور ساتھ اللہ پاک نے قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان فرمائی ہیں کہ قیامت کا دن، اس دن کی تیاری کرو، اس دن سے ڈرو کہ جس دن حالات اس قدر سنگین ہوں گے کہ اس دن جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں نا، وہ ہیں اولاد اور والدین، ان کا آپس کا رشتہ یہ سب سے کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ والدین اولاد کے لیے اپنی جان تک بھی نشاور کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اولاد بھی والدین کے لیے بہت قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن نہ کوئی باپ کسی بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا۔ اس دن کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی۔ اس لیے اے میرے بندو، اللہ کا قیامت کا دن قائم کرنے کا وعدہ بالکل سچا ہے، اس پر یقین کر لو، اس پر یقین۔ اور دنیا کے ساز و سامان کے دھوکے میں مت پڑو، شیطان کے دھوکوں میں مت آؤ، اپنے نفس کے فریب میں مت آؤ، اور اللہ کے علاوہ جو ہستیاں تم نے اس کی شریک بنا رکھی ہیں، جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، وہ تمہیں قیامت کے دن بچا لیں گے۔ یہ شیطان کا اور تمہارے نفس کا پڑھایا ہوا ایک فریب ہے، اس فریب سے باہر نکلو، اس دھوکے سے باہر نکل آؤ۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ اس سے قبل ہم علم تارا سے ملتے جلتے الفاظ پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں۔ ایک تو ہم نے علم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ آیت پڑھ چکے ہیں، اس میں علم ترى تھا، اور ایک آیت ہم نے پڑھی علم تروا، جمع ترا کی بجائے جمع تروا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی انداز سے اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ علم ترا، کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا، اللہ کا انکار کرنے والے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ سمجھنے اور یہ دعویٰ کرنے والے انسان کہ یہ کائنات خود بخود ہی بن گئی ہے اور خود بخود ہی چل رہی ہے، ایسے انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے ساتھ دیگر ہستیوں کو شریک بناتے ہیں اور ان کو اختیارات کے مالک خیال کرتے ہیں، انہیں بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان الفلک، کہ بے شک کشتی، تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، الفلک عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے اس کے ساتھ یجری مذکر کے صیغے کی بجائے تجری مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ ان الفلک تجری، کہ بے شک کشتی چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بھی ساتھ یا وجہ سے، سبب سے، بدولت، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کی بدولت۔ تو یہ تمہارا کہنا اور سوچنا کہ یہ کائنات کا نظام خود چل رہا ہے، یہ انتہائی حماقت اور بیوقوفی ہے، اور اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کو اختیارات کے مالک خیال کرنا یہ انتہائی حماقت ہے۔ کیا کشتیاں سمندر میں تمہارے بنائے ہوئے شریکوں کے حکم پر چلتی ہیں یا اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے چلتی ہیں؟ افسوس کہ مسلمان بعض حالات میں، بعض مسلمان تو مکہ کے مشرکین سے بھی شرک کے اندر نیچے گر گئے، اور انہوں نے باقاعدہ ایسے پوسٹر اور اشتہار چھاپ دیے جس کے اوپر
سمندر بنایا، پانی بنایا، پھر کشتی بنائی، اور پھر اس کے پاس ایک بزرگ کو بٹھایا اور پھر اوپر کچھ اشعار لکھ دیے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بزرگ، یہ بابا جی، یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے ولی، یہ ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک نے تو کشتیوں کو بطور خاص اپنی نعمت قرار دیا۔ الم تری ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اس کے فضل اور مہربانی سے چلتی ہیں۔ وہ اگر کشتیوں کو نہ چلانا چاہے تو کشتیوں اور بڑے بڑے بحری جہازوں کو ڈبو دے، اور جب وہ چاہتا ہے ڈبو بھی دیتا ہے۔ فرمایا یہ کس لیے ہے؟ اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا؟ لی تاکہ یوریا، وہ دکھائے، کم تمہیں، من آیاتہ، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانی۔ من بعض کا معنی دیتا ہے، تبعیض کے لیے آتا ہے، من آیاتہ، اپنی کچھ نشانیاں، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ اللہ کی قدرت کی ساری نشانیاں تو ہم قیامت تک بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے، کیونکہ اس کی قدرت کی نشانیاں ان گنت اور بے حد و حساب ہیں۔ اس لیے وہاں تک کبھی بھی سائنسدان اور انسان غور و فکر کے باوجود نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ جو اللہ پاک کچھ نشانیاں ہمیں دکھا دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں، اس پر ایمان لا سکیں، توحید کو سمجھ سکیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لامزہ بلا، یقیناً، آیات، بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس ایک کشتی میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے سامان کو سمندروں دریاؤں کے ایک سرے سے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے اور دوسرے ساحل تک لے جانے کے لیے انسانوں کے لیے کتنی آسانی پیدا کر، ورنہ کیا بنتا۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں، لی، کس کے لیے؟ ہر ایرے وغیرہ کے لیے نہیں ہے، موٹی عقل اور موٹے دماغ والوں کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے، نہ شکروں اور نمک حراموں کے لیے کوئی اس میں نشانی نہیں ہے۔ یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ لِكُلِّ صَبَّارٍ، ہر، لِكُلِّ، ہر ایک کے لیے، کون سا ہر ایک؟ لِكُلِّ صَبَّارٍ، ہر بڑے صابر کے لیے۔ صبار میں مبالغہ ہے، صابر نہیں کہا، صبار مبالغہ ہے شد کی وجہ سے، جس کا معنی ہے بہت بڑا صابر، ہر بہت بڑے صابر کے لیے۔ اور صبر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کے مزاج میں صبر و استقامت ہوتا ہے، مستقل مزاجی ہوتی ہے، جس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، جس کی سوچ اور عقیدے میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی چند لمحے، چند منٹ پہلے سمندر میں طوفان آیا تھا اور جناب وہاں پر تو یہ اللہ اللہ کرنے لگ گیا، اور چند منٹ کے بعد جب یہ کنارے پہ پہنچا تو اس کے ساتھ ہی اللہ کو بھول گیا اور اللہ کے شریکوں کو پکارنے لگ گیا۔ یہ صبر کرنے والا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹ جانا۔ بہت بڑے صابر کے لیے نشانیاں ہیں، جس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہے، جس کی سوچ میں اعتدال ہے۔ شکور، بہت بڑے شاکر کے لیے۔ شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، شکور، شاکر نہیں کہا، شکور فعول کے وزن پہ، اور اس کا معنی بھی بہت زیادہ شکر کرنے والا، بڑا صابر، بڑا شاکر۔ اور بڑا شاکر کیوں کہا؟ اس لیے کہ جس کے دل میں کوئی اللہ کا شکر ادا کرنے کی سوچ خیال ہوگا، وہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے
باہر ساحل سمندر پر اتر کر بھی اس کشتی پر اللہ کا ہی شکر ادا کرے گا اور اللہ ہی کو وہ مشکل کشا، حاجت روا اور کشتیوں کے بیڑے پار لگانے والا، کشتیوں کی شکل میں بیڑے پار لگانے والا خیال کرے گا۔ اور جو نشکرا شخص ہے، نشکرا کون ہوتا ہے؟ مشکل میں مجبوری پڑی تھی تو اللہ کو پکار لیا تھا، اب وہ باہر نکلا ساتھ ہی نمک رام ہو گیا، ساتھ ہی نشکرا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانی پر قائم وہ رہے گا، اس کو مستقل میری قدرت کی نشانی وہ خیال کرے گا جس کے اندر بڑا صبر ہو، جس کے اندر طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، اور جو بڑا شکر گزار ہو۔ اور یہ دونوں صفات کس میں ہوتی ہیں؟ مومن میں۔ صحیح مسلم کی حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ جب اسے کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو صبر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے اور اجر حاصل کر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ فرمایا یہ وصف اور یہ خوبی مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور یہ دو الفاظ صبار اور شکور یہ مومن کے لیے اللہ پاک نے استعمال کیے، اور آگے چل کے دو الفاظ اگلی آیت کے آخر میں آئیں گے ان دونوں الفاظ کے مقابلے میں، اور وہ آئیں گے مشرک کے لیے۔ اور اگلی آیت میں مشرک کا طرز عمل ملاحظہ کیجئے، وَإِذَا، اور جب غاشیہ ڈھانپ لیتی ہے ہم انہیں، موجن کوئی موج، کالزلل کاف زبر کا مانند طرح، الزلل سائبانوں، سائبان، کالزلل سائبانوں کی طرح، جیسے اوپر کوئی چھتری ہوتی ہے، کوئی کنوپی ہوتی ہے، لائک کنوپیز، کالزلل سائبانوں جیسی، یعنی جو سمندر کے اندر موجیں ہوتی ہیں نا وہ بہت بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں، وہ ایسے موج لگتی ہے انسان کو، وہ ویو یا موج پانی کی جب کشتی کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ ہمارے اوپر آ رہا ہے، ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ تو وہ گویا کہ سائبان اور چھتری کی طرح اس کشتی یا جہاز کو ڈانپنے لگتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب انہیں کوئی موج ڈانپ لیتی ہے، کالزلل سائبانوں جیسی، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو۔ تو اللہ کو پکارتے ہیں مخلصین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں، لہو، اسی کے لیے، یعنی اللہ پاک کے لیے، الدین، دین کو، دین سے مراد یہاں عبادت، تو دین کو، عبادت کو، یعنی دعا کو، پکار کو خالص اللہ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس وقت باقی شریکوں کو بھول جاتے ہیں۔ فلما، پھر جب، نجا، وہ نجات دے دیتا ہے، یا آگے چونکہ الہ آ رہا ہے اس لیے ہم ترجمہ کریں گے فلما نجاہم، پھر جب وہ بچا کر لے جاتا ہے انہیں، الی البر، خشکی کی طرف، پھر جب وہ انہیں یعنی اللہ پاک بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے، فاتو منہم، ان میں سے کچھ، مقتصد، اعتدال پر قائم رہتے ہیں یا سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں۔ مقتصد کا معنی اعتدال پر قائم رہنے والے یا سیدھی راہ پر قائم رہنے والے، ماڈریٹ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو بات انہیں اندر کی تھی نا کہ یا اللہ تو ہی نکال سکتا ہے ہمیں اس مشکل سے، ان کی باہر جا کر بھی یہی بات ہے، تو یہ لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ اعتدال پر ہیں کا مطلب یہ ہے
اگر اعتدال اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ اب بھی یہ اعتدال پر ہیں. مشرک تو دو انتہاؤں پر ہوتا ہے نا، کہ سمندر کے اندر ایک اللہ کو پکار رہا ہے، ایک انتہا، ایک کنارہ، ایک سرا بات کا، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ اب باہر جا کے مشرکوں کو پکار رہے، باہر جا کے وہ مشرک غیروں کو پکار رہے ہیں، شریکوں کو. اور یہ جو اعتدال پر قائم رہنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کا سمندر کے اندر، پانی کے اندر جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے، ان کا ایمان اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ سے تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو پھر ان کا ایمان کا لیول اگرچہ کچھ کم ہو جاتا ہے، وہ لیول ایمان کا نہیں رہتا، اللہ کو پکارنے کا، اللہ سے لو لگانے کا، منتیں ترلے کرنے کا وہ لیول تو نہیں رہتا. لیکن باہر آ کر کم از کم وہ اعتدال پر ضرور رہتا ہے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جب دریا پار کرنے لگا تو لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا فلاں کو فلاں کو، تو اس نے اس دریا کے اندر بھی اللہ کو ہی پکارا. تو بہرحال وہ مسلمان ہو گیا تھا نا اکرمہ. وما یجحد، اور نہیں انکار کرتا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کا. ماں کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آگے اللہ رہا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا الا مگر کلو خطار. آیات سے مراد یہاں کون سی ہیں؟ نشانیاں. یہ جو پیچھے نشانی گزری نہیں، کشتی کی نشانی، اسی طرح اس سے پہلے سورج، چاند، ستارے، دن رات، کئی چیزوں کی نشانیاں گزری. فرمایا وما یجحدو، اور نہیں انکار کرتا، بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کا، آیات کا، الا مگر کلو خطار، مگر ہر وہ شخص جو خطار ہے، اس میں مبالغہ ہے. خطار کا معنی ہے نہایت عہد توڑنے والا، بدترین عہد توڑنے والا، یعنی تھوڑا بہت عہد توڑنے والا نہیں، نہایت عہد توڑنے والا، خطار. اللہ اکبر. تو اس مشرک نے عہد کیا توڑا ہے؟ سمندر کے اندر اللہ کو پکار رہا، اللہ میں تیرے ہی ہوں، اللہ تو ہی میرا رب ہے، اللہ تو ہی مشکل کشا ہے. اور باہر آ کے اوروں کو پکارنے لگ گیا. کدھر کیا عہد؟ عہد توڑ دیا اور اللہ سے عہد توڑا ہے. تو یہ بڑا ہی بدترین عہد توڑنے والا ہے، نہایت عہد توڑنے والا ہے، یا بہت زیادہ عہد توڑنے والا ہے. کفور، بے حد نہ شکرا. اللہ اکبر. پچھلی آیت میں مومن اور موحد کے لیے صبار اور شکور کے الفاظ تھے، اور یہاں خطار اور کفور. تو یہ نہایت عہد توڑنے والا اور کفور بے حد ناشکرا شخص ہے. نمک حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندری طوفان سے بچا کر کنارے پہ، ساحل پہ پہنچا دیا. چاہیے تو یہ تھا ساری زندگی رب کے در پہ جھکا رہتا، کسی اور کے در پہ جانے کا سوچتا بھی نہ. لیکن یہ ایسا ناشکرا ہے، عہد بھی توڑ دیا اور اللہ کا ناشکرا اور نمک حرام بھی بن گیا. مشرکین کا سمندر میں رویہ، طرز عمل اور ہے، باہر جا کے اور ہے. یہ طرز عمل قرآن مجید میں ہم اس سے قبل سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ یونس وغیرہ میں پڑھ چکے. تیسری اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ ساری نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اب اللہ پاک نے تمام لوگوں کو ڈرایا ہے، انہیں جھنجھوڑا ہے. ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن سے ڈر جاؤ. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ایمان والوں نہیں کہا، یا ایھا الناس. مشرک بھی اس میں شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، دہریے اور کیمونسٹ بھی شامل ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈر جاؤ یا ڈرو، اور ربکم، اپنے رب سے. اور رب کا معنی پیدا کر کے ضروریات
مہیا کرنے والا، اس سے ڈر جاؤ، تمہارا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ وَاخْشَوْا یومن، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی، نہیں کفایت کرے گا، نہیں کام آئے گا، والدن، کوئی والد کام نہیں آئے گا، ہم والدی، اپنے بیٹے کے، کوئی والد، کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود، یہ مفعول ان کے وزن، اور نہ ہی کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا، ہوا وہ جازن، کسی کام آنے والا ہو۔ پیچھے لفظ تھا لا یجزی، یہ اسی سے لفظ نکلا ہے، یجزی سے، جازن اسم الفاعل ہے، کام آنے والا، ولا مولود، اور نہ ہی کوئی بیٹا ایسا ہوگا، ہوا وہ جازن، کسی کام آنے والا ہو، ام والدی، اپنے باپ کے، شیئا، کچھ بھی، اللہ اکبر، یا کسی بھی کام، ایسی سنگینی ہوگی، ایسے نفسا نفسی کے حالات ہوں گے، تو جب باپ بیٹا ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، جو اتنا قریبی رشتہ ہے، تو کیا خیال ہے دوست یار، خاندان کے چاچے بابے کزن کام آئیں گے؟ کیا یہ تمہارے بناوٹی معبود یہ تمہارے کام آئیں؟ باپ اور بیٹے، والدین اور اولاد کے درمیان جو مضبوط رشتہ ہے نا، اس سے مخلص کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ اتنا مخلص رشتہ بھی وہاں کام نہیں آئے گا، تو پھر یہ جو تمہارے بناوٹی معبود ہیں، خالق کائنات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ سدھر جاؤ، اپنا عقیدہ سدھار لو، مت شیطان کے پیچھے چلو۔ ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ کون سا وعدہ؟ قیامت کے قائم ہونے کا، اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ وعدہ۔ اللہ اکبر۔ فلا تغرن، فا پس یا تو، لا نا، تغرنکم، تمہیں دھوکے میں ڈال دے، لا تغرن، بلکہ تغرن کے آخر میں جو نون ہے ثقیلہ، اس کی وجہ سے ترجمہ کریں گے کہ ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی زندگی انسان کو کیسے دھوکے میں ڈالتی؟ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنی ہے، زبان سے نہیں کہتے، لیکن ان کا طرز عمل اس طرح ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسے چلتا رہنا سلسلہ، موت یاد ہی نہیں آتی۔ اور بعض یہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی سارا کچھ ہے، آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، یہاں جو کرنا کر لو بس، 2 دن کی چاندنی، آگے اندھیری رات ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہے، کچھ ہے بھی کہ نہیں مرنے کے بعد۔ اور ایک دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دنیا میں مال و دولت زیادہ دیا نا، دنیا میری اچھی ہے بہت سے لوگوں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب راضی ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ مجھ پر راضی ہی ہوگا۔ وہ جس سے اس دنیا میں راضی ہے، اگلی دنیا میں، اگلی زندگی میں بھی وہ اس سے راضی ہی ہوگا۔ یہ بھی دنیا کا ایک دھوکہ ہے۔ اور دنیا کا ایک دھوکہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ پر بھی ایمان ہے، توحید کو بھی مانتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ وہاں کسی نے کام نہیں آنا، لیکن اس کے باوجود دنیا کی زندگی کی رنگینیاں اس کو اس طرح جکڑے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں ایسا گرفتار ہے کہ سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتا، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتا، اور
اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی طرف نہیں آتا اور گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، شراب میں، نشے میں پڑا ہوا ہے، سارا کچھ پتا ہونے کے باوجود دنیا کی زندگی کی محبت جو ہے نا، اس نے اسے بری طرح اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ عورتوں کی محبت میں پڑا ہے، کوئی شراب کی محبت میں پڑا ہوا ہے، کوئی مال جمع کرنے کی ہرس اور ہوس کے فتنے میں مبتلا ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا کی زندگی کئی طریقوں سے انسانوں کو دھوکے میں مبتلا رکھتی ہے اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے تو ان چیزوں میں کشش رکھی تھی انسان کے امتحان کے لیے۔ اللہ اکبر، فلا تغرنکم، پس ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم، اور ہرگز نہ دھوکہ دے تمہیں باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، وہ دغاباز، وہ دھوکے باز۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد انسان کا نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس بھی بعض اوقات شیطان کی بولی ہی بولنے لگ جاتا ہے۔ تو اس سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد نفس بھی ہو سکتا ہے، اور بعض نے تو اس دھوکے باز سے مراد دنیا ہی کو لیا کہ تمہیں یہ دھوکے باز دنیا دھوکے میں ہرگز نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں۔ اور اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو انسان یہ سمجھتا ہے وہ اللہ بڑا غفور الرحیم، او اللہ معاف کرتا ہے، او خیر ہے، کری جاؤ بس، دلیر ہو کے گناہ کری جاؤ، ڈٹے رہو بس، اور سود کھاؤ یار خیر ہے، اور پہنا دا حصہ ہڑپ کر کے رہو، کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ معاف کر، کوئی نہیں حج عمرہ کر لیں گے، اللہ معاف کر چھڑے۔ یہ اللہ کے بارے میں شیطان یا نفس انسان کو دھوکے میں ڈال کے رکھتا ہے۔ یا اسی طرح یہ اللہ کے بارے میں دھوکا کہ وہ اللہ پر فلاں بزرگ کا بڑا زور چلتا ہے، اور فلاں بزرگ کا اللہ پر بڑا زور چلتا ہے، وہ اللہ کو منا لیں گے اور مجھے بخشوا لیں۔ تو اس طرح کی کئی صورتیں ممکن ہیں اللہ کے بارے میں۔ تو اللہ پاک نے اس بارے میں بھی ہمیں بڑی تاکید اور زور کے ساتھ منع کر دیا ہے کہ کہیں وہ دغاباز، دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے۔ ہائے کتنا خیر خواہی والا انداز لگتا ہے خالق کائنات، کتنا محبت والا انداز ہے، اللہ کی قسم کتنا نصیحت بھرا انداز ہے۔ کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں دھوکے باز شیطان، تمہارے نفس کا فریب، یہ دنیا کی رنگینیاں کہیں تمہیں تمہارے رب کے بارے میں ہی دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ ہم سب کو اس دھوکے اور فریب سے نکلنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار اور بہت زیادہ ثابت قدم رہنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اپنی توحید پر اور موت عطا فرمائے تو اسی توحید ہی پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان کسی دکھ میں، پریشانی میں مبتلا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ اپنے اس بندے، اپنی اس بندی کی مدد فرما۔ اللہ اسے اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔